نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا صدق اللہ العظیم۔ آج ہر انسان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، آفات کے اندر مبتلا ہے، بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایسی بیماریاں جن کا ذکر کبھی سنا نہیں تھا وہ پیدا ہو رہی ہیں اور ہر طرف پھیل چکی ہیں۔ لوگ امراض کا شکار ہیں، ہر بندہ بیماری کے اندر مبتلا نظر آتا ہے، ہر بندہ تنگ دست پریشان حال نظر آتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو ہمیں سب سے اہم چیز پتہ چلتی ہے کہ آج دین اسلام سے دوری سب سے بڑا پریشانیوں کا سبب ہے۔ آج قرآن و سنت کی تعلیم سے روگردانی سب سے بڑی پریشانیوں کا سبب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز اہم ہے جس کو سوچنا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے صبح و شام کی مسنون دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اذکار بتائے تھے، ہمیں کچھ اعمال بتائے تھے جو ہمیں کرنے زندگی کے لیے ضروری تھے۔ جس طرح کھانا ہمارے لیے اہم ہے، جس طرح پانی ہمارے لیے اہم ہے، اسی طرح ہمارے جسم کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے وہ مسنون اعمال بھی ضروری ہیں۔ ان اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بیت الخلاء کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی تھی، ہمیں بتلائی تھی کہ باتھ روم وہ جگہ ہے جہاں شیاطین کثرت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے زمانہ میں بھی اور بعد کے زمانہ میں ابھی قریب تک لوگ گھروں میں باتھ روم بنانا عیب سمجھتے تھے اور دور فصلوں میں جا کر دور جو ہے کھیتوں میں قضائے حاجت کرتے تھے۔ لیکن آج گھروں میں اٹیچ باتھ بن گئے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واش روم کے اندر شیاطین موجود ہوتے ہیں، جنات شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ جب انسان دعا پڑھ کے باتھ روم جاتا ہے تو وہ جنات وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں، فرشتے اس بندے کے لیے باہر رک جاتے ہیں اور وہ شیاطین کو باہر نکلوا دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان دعا نہیں پڑھتا تو فرشتے تو باتھ روم میں نہیں جاتے، وہ شیاطین جنات باتھ روم ہی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ وہ انسان کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں، انسان کو بیماریاں لگواتے ہیں، انسان کے جسم میں امراض پیدا کرتے ہیں۔ دعا نہ پڑھنا باتھ روم کی بہت بڑا نقصان کا موجب ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو مجھے جو ہے حجاج بن یوسف قتل کروا دیتا۔ وہ دعا میری کتاب وظائف الصالحین کے صفحہ 156 پہ موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر بھی ہے کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا کو اپنا معمول بنائیں، آپ کی حفاظت رہے گی۔